یمن کا شہزادہ فارس بے حد خوبصورت اور بہادر تھا۔ ابھی وہ 10 سال کا ہی تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ملکہ یعنی شہزادی کی سوتیلی ماں شہزادے سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ سے کہا، شہزادہ 18 برس کا ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تم اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کرو۔ ملکہ کو شہزادے سے نہ جانے کیوں حسد تھا۔ وہ جو بھی لڑکی شہزادے کے لیے پسند کرتی وہ بہت بدصورت ہوتی تھی اور شہزادہ اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتا تھا۔ ملکہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سوتیلے بیٹی کی شادی کسی خوبصورت لڑکی سے ہو۔ اصل میں اس کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا جو بیٹا پیدا ہو وہی تخت و تاج کا مالک بنے۔ فارس نے ایک دن ملکہ سے کہا، امی جان، مجھے آپ کی پسند کیوں ہوئی؟ ایک لڑکی بھی پسند نہیں آتی۔ شہزادے کی بات سن کر ملکہ بے حد خفا ہوئی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں جاؤ، دیکھوں گی تم کون سی گلاب شہزادی بیاہ کر لاتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے طعنہ دے رہی ہیں تو اب میں گلاب شہزادی کو ہی بیاہ کر لاؤں گا، شہزادہ فارس نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بادشاہ کو شہزادے کے ارادے کا علم نہ ہوا۔ شہزادہ فارس نے سفر کی تیاری کی اور شہر سے باہر آ کر ایک سمت میں چل پڑا۔ اسے شہزادی گلاب کو تلاش کرنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شہزادی گلاب کون ہے اور کہاں رہتی ہے یا کس ملک کی شہزادی ہے۔ بس وہ اللہ کے بھروسے پر سفر کر رہا تھا۔ اس کا تیز رفتار گھوڑا شام تک دوڑتا رہا۔ شام کے وقت شہزادے کو راستے میں ایک ریگستان نظر آیا۔ شہزادہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کچھ دور اس کو نخلستان نظر آیا اور نخلستان میں ایک طرف آگ جل رہی تھی۔ شہزادہ آگ کے قریب پہنچا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ شہزادہ آگ کے پاس ہی بیٹھ گیا اور بزرگ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آگ بجھنے لگی، جس کی وجہ سے وہاں روشنی کم ہو گئی۔ شہزادے نے قریب پڑی لکڑیاں سے چند لکڑیاں اٹھا کر آگ میں ڈال دی۔ 1 گھنٹے بعد وہ لکڑیاں پھر بجھنے لگیں تو شہزادے نے مزید لکڑیاں آگ میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے۔ آگ بجھنے والی تھی، اس لیے شہزادے نے اس میں پھر چند لکڑیاں ڈال دیں۔ بزرگ نے شہزادے کو آگ میں لکڑیاں ڈالتے دیکھا تو خوش ہو گئے اور بولے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس سے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی گلاب چاہیے حضرت جی۔ شہزادے نے ادب سے جواب دیا۔ شہزادے کی خواہش سن کر بزرگ نے کہا، ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، وہاں سے ایک گلاب توڑ کر لے جاؤ۔ یہ کہہ کر بزرگ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شہزادے نے اٹھ کر پیڑ سے ایک گلاب توڑا اور نخلستان سے نکل کر چل دیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے پر اس نے دل میں سوچا، میں نے بزرگ سے گلاب شہزادی مانگی تھی اور انہوں نے شہزادی کے بجائے گلاب دے دیا۔ ذرا توڑ کے تو دیکھوں، شاید اس میں شہزادی ہو۔ اس نے گھوڑا روکا اور پھول کو توڑنے لگا۔ اس سے مایوسی ہوئی اور وہ گھوڑا موڑ کر واپس باغ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ نخلستان میں پہنچا تو بزرگ عبادت میں مصروف تھے۔ شہزادہ بیٹھ گیا اور آگ میں لکڑیاں ڈالتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد بزرگ نے عبادت سے فارغ ہو کر شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا، بولو کیا چاہیے شہزادے؟ شہزادے نے کہا، گلاب شہزادی۔ شہزادے نے پھر یہی کہا، گلاب شہزادی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، جاؤ، پیڑ سے ایک پھول اور توڑ لو، لیکن اسے توڑنا مت۔ شہزادے نے اٹھ کر پیڑ سے ایک پھول اور توڑا اور نخلستان سے نکل گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا، لیکن راستے میں پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ گلاب کو توڑ کے دیکھوں کہ اس میں شہزادی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے گھوڑا روکا اور پھر پھول کو توڑ کر دیکھنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ پھول میں صرف پتیاں ہی تھیں۔ وہ وہیں سے پلٹ کر باغ میں پہنچا۔ بزرگ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ان کے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد آگ میں لکڑیاں ڈالتا رہا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے۔ ہاں شہزادے، اب کیا چاہیے؟ بزرگ نے شہزادے سے پوچھا۔ گلاب شہزادی چاہیے جناب، شہزادہ فارس نے ادب سے جواب دیا۔ بزرگ نے غصے سے کہا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے بے وقوف آدمی؟ میں نے 2 بار تمہاری خواہش پوری کی مگر تم نے پھول توڑ دیا۔
जबकि मैंने तुम्हें फूल तोड़ने से मना किया था। बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए। शहजादे ने कहा, अच्छा जाओ, एक और फूल तोड़ लो, लेकिन याद रखो इस बार भी अगर तुमने फूल को तोड़ डाला फिर मेरे पास मत आना। बुजुर्ग ने हिदायत की। शहजादे ने पेड़ से एक और फूल तोड़ा और वहाँ से चल दिया। रास्ते में इसका दिल तो बहुत चाहा, लेकिन बुजुर्ग की हिदायत की वजह से इसने फूल को नहीं तोड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी और इसे नींद आ रही थी। चुनाचे वो घोड़ा रोककर एक जगह लेटा और फूल सरहाने रखकर सो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? मैं गुलाब शहजादी हूँ, तुम्हारी होने वाली दुल्हन। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। शहजादा बहुत खुश हुआ और शहजादी को घोड़े पर बिठाकर अपने महल ले आया। बादशाह ने इसकी पसंद की दात दी और 2-4 रोज़ के अंदर इनकी धूमधाम से शादी हो गई। Don't forget to like and subscribe our channel Heran.